الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ معزز سامعین، آج ہم جو رزق کماتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، اس حوالے سے حلال اور حرام کی تمیز کرنا کتنا اہم ہے، اس حوالے سے چندہ حدیث کریمہ ہیں، ہم سماعت کریں گے اور انشاءاللہ کچھ دینی احکامات ہیں جنہیں ہم سمجھیں گے۔ پہلی حدیث جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یأتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال امن الحلال ام من حرام۔ امام بخاری نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ضرور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال طریقے سے حاصل کیا یا حرام ذریعے سے۔ اس میں ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک کے حالات کے بارے میں خبر رکھتے ہیں اور اسی چیز کی آپ نے اطلاع ارشاد فرمائی ہے۔ دوسرا یہ بھی آپ نے بتا دیا قیامت سے پہلے ایسا ہونا ہے، اور یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ یہ بہت بڑی ایک تنبیہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ہم جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں رزق کی صورت میں، تو حلال اور حرام کی تمیز بہت ضروری ہے بندہ مومن کے لیے۔ دیکھیں، مال ایک ایسی ضرورت ہے ہماری زندگیوں میں کہ اسی کے ساتھ ہی ہماری زندگی کے معاملات چلتے ہیں۔ تو کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں خریدنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے جو ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی ہم جس وقت ذریعہ روزگار کی تفصیلات پڑھتے ہیں، بہت سارے انبیاء کرام ہیں کہ جو اجرت پر بھی کام کیا کرتے تھے اور جن کے اپنے ذاتی کاروبار بھی ہوا کرتے تھے۔ اس لیے محنت مزدوری، ملازمت، بزنس یہ کوئی ایسی مذموم چیز نہیں ہے۔ فرق اس وقت پڑتا ہے کہ جب بندے کا ذریعہ روزگار درست نہ ہو، پھر وہ ملازمت ہو چاہے کاروبار ہو، جب ذریعہ ٹھیک نہیں ہے اس کا، اب اس کی کمائی بھی حلال کی نہیں ہوگی۔ تو ہم دینی تعلیمات جب پڑھتے ہیں تو دو قسم کی چیزیں ہیں کہ جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے۔ پہلی چیز وہ ہوتی ہے کہ پیدا اللہ نے ہی کیا ہے، لیکن اس میں کوئی مصلحت ہے جس مصلحت کی وجہ سے اسے حرام قرار دے دیا جاتا ہے۔ جیسے جانور جو شرعی ذبح کے بغیر مر جاتا ہے، اب وہ حرام قرار دیا گیا ہے، حالانکہ ہم نے عام طور پہ جو گوشت استعمال کرنا ہوتا ہے ذبح کر کے اس کے مرنے کے بعد ہی اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں نا، لیکن ذبح کی صورت میں اور جو طبی موت سے جانور مر جائے، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو جو جانور شرعی ذبح کے بغیر مر جاتا ہے، ظاہر ہے وہ حرام ہے۔ اب بیسک پیدا تو اللہ نے کیا اس کو،
لیکن مصلحت ایک ایسی ہے جس کی وجہ سے اسے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ جانور ہیں جن کے حرام ہونے کی بات ہے، اگرچہ انہیں شرعی طور پہ ذبح بھی کر لیا جائے پھر بھی حرام ہے۔ ایک تو یہ چیز حرام ہو گئی کہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ دوسری چیز وہ ہوتی ہے وہ اصل میں حلال ہے، اصل میں حلال ہے لیکن جس ذریعے سے بندہ اسے حاصل کرتا ہے وہ ذریعہ حرام ہوتا ہے، لہٰذا اس اصل جو حلال چیز ہے ذریعہ جب اس کا حرام کا ہو گیا تو وہ چیز بندے کے لیے حرام ہو گئی۔ جیسے چوری کا مال ہو، جھوٹ بول کے دھوکہ دے کر کسی کو کوئی چیز فروخت کر دی جائے، اب جو پیسہ حاصل ہوتا ہے وہ ناجائز طریقے سے ہے تو وہ بندے کے لیے حرام ہو گیا۔ تو اس لیے حلال اور حرام کی تمیز کرنا یہ انسانی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اس سے متعلق ہمیں ایک حدیث پاک ملتی ہے جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا تھا۔ اپنے رسولوں کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں، حلال طیب چیزیں ہیں، صرف وہی کھانا اور نیک اعمال کرنا۔ تو اس آیت کریمہ کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مخاطب فرمایا ہے کہ حلال اور پاکیزہ رزق کھانا، اور اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے جو تمہیں ستھرا رزق عطا فرمایا ہے اے ایمان والو وہی کھانا۔ تو جو اللہ نے اپنے نبیوں کو اور رسولوں کو حکم دیا وہی اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو حکم دیا ہے۔ اتنا حصہ ارشاد فرمانے کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا تذکرہ فرمایا کہ جو دور دراز کا لمبا سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچا اور اس کے بال بکھرے ہوئے، اس کے جسم پہ مٹی پڑی ہوئی، گرد آلود چہرہ اور لباس اس کا، ہاتھوں کو اٹھا کے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور وہ اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، اے میرے رب اے میرے رب۔ حضور نے فرمایا کہ جس بندے کا کھانا حرام کا ہو، جس بندے کا پینا حرام کا ہو، جس بندے کا لباس حرام کا ہو، تو اس کی روزی یعنی جسم کو جس رزق سے پالتا ہے وہ بھی حرام کا ہو، اب اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں کیسے قبول فرمائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ ہمارے لوگ بڑے جرأت مند ہوتے ہیں اپنی تیز زبانی اور دوسرے کو دھوکہ دینے کے معاملے میں، لیکن یاد رکھیں کہ وہ جو چیز بندے کو حلال حرام کی تمیز کے بغیر ملتی ہے اس چیز کی رنگت نہیں بدلتی۔ مطلب پانی ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے وہ اپنی رنگت تو تبدیل کر کے نہیں بتائے گا۔ 100 کا نوٹ ہے تو وہ اپنی رنگت تو تبدیل نہیں کر لے گا کہ کس ذریعے سے پہنچا۔ لباس پہنا ہے تو لباس حلال حرام کی تمیز کے بغیر آپ نے خریدا پہن لیا تو وہ رنگت تو چینج نہیں کرے گا، لیکن انسان کے مزاج پہ ایسا فرق پڑتا ہے، ایسا اثر ہوتا ہے کہ بہت ساری اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، وہ بندہ اس حرام کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن عزیز کی 2 آیتوں تو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کر دیں، جس میں ارشاد فرمایا ایک پہلی آیت میں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اب آیت کریمہ کی ترتیب ہمیں بتا رہی ہے، رزق حلال پہلے ہے اور اس کے بعد اعمال صالحہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق جب بندے کا حلال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اس کا جو دوسرا مفہوم ہے الٹ مفہوم وہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اگر رزق حلال نہ ہو تو نیک اعمال کی توفیق بھی بندے سے چھن جاتی ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے وہی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس آیت کا مزاج اور طرز بتاتا ہے کہ رزق بندے کا جب پاکیزہ ہو جائے
تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں پہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم بھی سمجھ آ گیا کہ رزق اگر پاکیزہ نہ ہو تو بندے کو ایک نقصان یہ بھی اٹھانا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر گزاری کی توفیق اس بندے کو نہیں دیتا۔ اور تیسری آیت کریمہ جس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو زمین میں جو حلال اور طیب پاکیزہ رزق ہے وہی کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال رزق بندہ استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کی پیروی سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہمیں معلوم ہو گئی کہ رزق حلال کا ہو، پہلی اللہ کی طرف سے مہربانی یہ ہوتی ہے کہ اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے۔ رزق حلال کا ہو تو اللہ اپنی دیگر نعمتوں پہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور رزق اگر پاکیزہ ہو تو اللہ تعالیٰ شیطان کی اتباع کرنے سے اس بندے کو بچا لیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اس حدیث پاک کے ضمن میں معلوم ہوتی ہیں۔ اب اس سے اگلی جو حدیث شریف ہے اس میں اس چیز کا بیان ہے کہ حرام تو ویسے ہی بندے کے لیے حرام ہے، اور اس کے بارے میں شرعی احکامات سمجھنا سیکھنا بھی بندے کے لیے ضروری ہیں۔ اب جو اگلی حدیث ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حلال یا حرام ہونا واضح نہیں ہے، اسے مشتبہ چیز کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کتنی احتیاط ہے آپ سنیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الحلال بین و ان الحرام بین، کہ تمہارے لیے حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح کر دیا گیا ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور اس میں کچھ کام ایسے ہیں جو مشتبہ رکھے گئے ہیں۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں علم نہیں رکھتے، اس کو مشتبہ چیز کہتے ہیں۔ یعنی آپ کو معلوم نہیں ہے شرعی طور پہ کہ اس چیز کے بارے میں حلال کی ترجیح ہے یا حرام کی بات ہے اس میں، تو جہاں پر علم نہیں ہو سکا اسے مشتبہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جس بندے نے اس مشتبہ چیز سے اپنے آپ کو بچا لیا گویا کہ اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہوا کہ حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، جو مشتبہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہے کہ یہ آیا کہ حلال ہے یا حرام ہے، اس سے احتیاط بتائی جا رہی ہے کہ جس بندے نے اس مشتبہ چیز سے اپنے آپ کو بچا لیا تو گویا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی۔ دین کیسے بچایا؟ بالفرض اس نے اگر اس مشتبہ چیز کو معمولی سمجھتے ہوئے اس کا ارتکاب کر لیا، بعد میں معلوم ہوا یہ تو حرام ہے، تو دینی لحاظ سے وہ گناہ گار ہو گیا نا۔ تو اگر شروع سے ہی وہ مشتبہ چیز سے بچ جاتا تو اس کا دین بچ جاتا نا۔ اور اپنی عزت کیسے بچا لی کہ بالفرض اس نے مشتبہ چیز کا جو ارتکاب کر لیا وہ چیز حاصل کر لی، بعد میں معلوم ہوا وہ تو حرام ہے۔ اب لوگ جو اس پہ باتیں بنائیں گے اور لوگ جو اس کی عزت اچھالیں گے، اگر پہلے ہی وہ مشتبہ چیز سے بچ جاتا تو یہ جو اس کی عزت اچھالی جانی تھی یہ بھی بچ جاتی نا۔ تو اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ مشتبہ چیز سے بندہ جب بچ جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے دین کو بھی بچا لیتا ہے اور اپنی عزت کو بھی بچا لیتا ہے۔ بالفرض اگر کوئی بندہ اس کا لحاظ نہ رکھے، اسے یہ احتیاط پیش نظر نہ ہو کہ حلال حرام کی تمیز کیا ہے اور مشتبہ چیزوں سے بچنا کتنا ضروری ہے، اس پہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال آپ نے ارشاد فرمائی، بہترین مثال آپ نے بتائی ہے کہ ایک آدمی جو چراگاہ کے میں اپنی بکریاں یا اپنے اونٹ ہیں، جانور ہیں، وہ چراتا ہے، مویشی چراتا ہے۔ اب ایک جو اس کی ملکیت کی زمین ہے اور اس کے ساتھ دوسرے کی ملکیت کی زمین ہے، درمیان میں صرف وہ ایک بنا سا بنا ہوتا ہے، ایک باؤنڈری سی بنی ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور اس کے چر رہے ہوں، مویشی اس کے چرتے ہیں فصل میں، لیکن جیسے ہی وہ اس حد کے قریب جیسے جیسے وہ چلتے جائیں گے اتنی ہی احتیاط بڑھتی جائے گی اس چرواہے کی، اس لیے کہ وہ تو اپنی چراگاہ کے اندر ہی ہیں، لیکن جب وہ حد کے پاس پہنچیں گے اس کی احتیاط بڑھ گئی۔ ایک لمحے کی بھی اگر اس بندے نے
کوئی تاخیر کی یا بے احتیاطی سے کام لیا، ممکن ہے کہ اس کا جانور جا کے دوسرے کی چراگاہ میں منہ ڈال دے۔ تو فرمایا کہ مشتبہ چیز بھی ایسی ہوتی ہے۔ مشتبہ چیز یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا حرام ہونا بیان کر دیا گیا ہے، نہ اس کا حلال ہونا بیان ہے، نہ اس کا حرام ہونا بیان ہے۔ مشتبہ چیز در حقیقت آپ اس باؤنڈری لائن کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے اگر احتیاط نہ کی تو اگلا قدم حرام کی طرف جا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مشتبہ چیز سے بچ جائیں گے تو حرام سے بچ جائیں گے، اس طرح آپ کا دین بھی محفوظ رہے گا اور آپ کی عزت بھی محفوظ رہے گی۔ تو جو 2 حدیثیں ابھی تک ہم نے سنی، ان دونوں حدیثوں میں یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ پہلی حدیث وہ ہے جس میں حلال کی اہمیت اور حرام سے بچنا کتنا ضروری ہے وہ بیان کیا گیا، اور دوسری حدیث میں ہم نے یہ سمجھا کہ بہت سارے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ حلال یا حرام وہاں پہ واضح طور پہ بیان نہیں کیا گیا ہوتا، لیکن اس سے بھی احتیاط کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب تیسری حدیث اسی موضوع پہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، تمام کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اس سے مراد نماز ہے، روزے ہیں، حلال حرام کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا علم ہے۔ یہ ساری چیزیں بندے کے لیے، بندہ مومن کے لیے، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، ان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی کوئی بچہ یا بچی بالغ ہوتے ہیں، سب سے پہلے نماز فرض ہو جاتی ہے، تو نماز کا علم ان کے لیے حاصل کرنا ضروری ہو گیا۔ روزے ان کی زندگی میں آتے ہیں، تو رمضان شریف شروع ہوا تو روزوں کے بارے میں جو احکامات ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹھیک ہوتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہو گیا۔ ایسے ہی اگر وہ صاحب مال ہے، صاحب حیثیت بنتا ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر مزید صاحب حیثیت ہے، حج اور عمرے کی سعادت حاصل کر سکتا ہے، بلا وجہ تاخیر نہ کرے، وہ بیت اللہ کا حج ہے یا عمرہ ہے، اس کے لیے وہ سفر کرے گا اور ڈیفینیٹلی اس کے لیے بھی دینی احکامات سمجھے گا۔ ایسے ہی جب وہی بالغ بچہ یا بچی ذریعہ روزگار کے لیے جب کوئی اور ذمہ داری کی طرف جاتے ہیں، اب اس ذریعہ روزگار میں جو حلال اور حرام کی تمیز ہے، احکامات ہیں، ان کا سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، عمر کی کوئی قید نہیں حضور نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کی کوئی قید نہیں ہے اس میں، یعنی جو کام عمر کے جس حصے میں اس پہ فرض ہو گیا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی فرض ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ رزق کے معاملات میں خاص طور پہ بہت محتاط رہیں، خود بھی اور بچے جو ذریعہ روزگار کے لیے آپ انہیں تعلیم دلوا رہے ہیں یا کوئی ہنر سکھا رہے ہیں، اس کی طرف بھی خاص طور پہ توجہ کیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بچے کو کوئی ہنر ایسا سکھا دیں کہ وہ ہنر بالآخر بندے کو حرام کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کوئی ایسی تعلیم نہ دلوا دی جائے کہ بعد میں باپ بھی پچھتاتا رہے کہ وہ شاید مجھے کوئی بتا دیتا، شاید مجھے پتہ لگ جاتا۔ اس لیے کہ یہ حرام ایک ایسا بندے کی زندگی میں معاملہ ہے، دنیا میں تو اس سے نقصانات ہیں ہی ہیں کہ ایک لقمہ اگر اس کے پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک اس کی دعاؤں میں کوئی اثر نہیں رہتا، لیکن قیامت کے دن کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام کے رزق سے پلتا ہے وہ اسی لائق ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ دوزخ کے لائق ہے۔ اس لیے اپنے ان معاملات کو ہم خاص طور پہ اپنی توجہ میں لائیں۔ آخری میں حدیث شریف پیش کرتا ہوں، اس کے بعد گفتگو ختم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر احتیاط فرماتے تھے کہ آپ جا رہے تھے، کھجور ایک راستے میں آپ کو ملی، اور آپ نے جب اس کو اٹھایا تو فوراً آپ نے اس کو اپنے آپ سے ہٹایا اور کسی کے سپرد کر دی۔ ارشاد فرمایا کہ اگرچہ حاجت تو ہے کہ اسے کھایا جائے، یعنی بھوک تھی،
لیکن مجھے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا آیا کہ یہ جو میرے تک پہنچی ہے آیا کہ یہ کسی کی صدقے کی گری ہوئی کھجور تو نہیں تھی. صدقہ تو انبیاء کے لیے جائز نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے ان کے لیے. تو جو یہ تعیین نہیں ہو سکی کہ یہ آیا کہ صدقے کی ہے یا ویسے کسی نے رکھی ہوئی تھی یہاں پہ، تو جب یہ تعیین نہیں ہو سکی تو میں ایسی مشتبہ چیز اپنے کھانے کے استعمال میں نہیں لا سکتا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ایک دفعہ آپ نے دیکھا کھجور کھا رہے تھے، پوچھا کہ بیٹے یہ کہاں سے لی؟ انہوں نے کہا وہ نیچے رکھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے صدقے کی ہو. تو صدقہ جو ہے ہمارے بنو ہاشم کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے وہ حرام ہے. تو اپنے بچے کے منہ سے بھی وہ رزق آپ نے نکال دیا. اس قدر احتیاط ہے اپنے رزق کے معاملے میں، کبھی بھی اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. تو جو احکامات، جو تعلیمات ہم سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.